ولیہ صلاۃ و سلام علی محمد رسول نبی کریم علیم سمیع حبیب وقریم ونبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست حمد و صلاة کے بعد عواب ذی قدر اللہ رب العزت مالک جل وعلا خالق ذوالجلال کی لارہ بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت مالک کائنات کے دربار گوہر بار میں کہ خالق عظیم کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف فرما ہیں رب کریم سب کا آنا اپنے دربار لم یزل میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مالک جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میرے محبوب تم میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں میں اعلان عام کر دو، انہیں میری ذات کا تعارف کروا دو۔ نبی عبادی میرے محبوب تعارف میرا ہوگا، بتانے والا تو ہوگا، پہچان میری ہوگی اور کروانے والا بولیے تو ہوگا۔ اور اعلان عام کر دے باری تعالیٰ، کیا اعلان کروں؟ انی انا الغفور رحیم، میرے بندوں سے کہنا کہ تمہارا رب بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، میں خدا غفور بھی ہوں، میں خدا رحیم بھی ہوں، میں خدا گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوں، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوں، اور اپنے بندوں پہ رحمت کے دروازے کھولنے والا بھی ہوں۔ یہ تعارف کروا دو خلق تک، میرے بندوں تک، خدا سے ڈرو نہیں، خدا سے پیار کرو، اللہ سے دور نہیں جانا، اللہ سے دور نہیں جانا، رب کے قریب آنا ہے، رب کے قریب آنا۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے، انسان اگر خطا کاریاں کرتا ہے، غلط کاریاں کر لیتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے کہ نہ جانے میرا خدا میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا، میرا مالک پتہ نہیں میرے ساتھ کیسے کیسے محاسبہ کرے گا، پکڑے گا قبر کے اندر اور حشر کے اندر بھی، اور مجھے سزا دے گا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے نانا ڈرنے کی بات نہیں ہے، بس میرے دربار میں آنے کی بات ہے، میرے دربار میں آنے کی بات ہے۔ اور تعارف 1400 سال پہلے کروایا جا رہا ہے کہ بتا دیا جائے جتنے بھی گناہگار ہو، جتنے بھی سیاکار اور خطاکار ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، رب سے یاری لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جتنا وہ پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے، پوری کائنات میں خدا شاہد ہے، نہ باپ اتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، نہ ماں اتنا اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، جتنا پیار مالک کائنات اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے
بندوں سے کرتا رہتا ہے، خالق کائنات. کیونکہ قرآن کے اندر ہی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. میرے محبوب اب دوسرا اعلان کر دو، اب دوسرا اعلان کر دو. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے میرے بندو. اب اس آیت کو سننا ہے اور غور سے سننا کہ رب کائنات کا انداز مخاطبت کیا ہے، انداز خطابت اور انداز کلام اپنے بندوں سے کیا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. کہ میرے حبیب تم اعلان کر دو، میرے بندوں کو جا کے بتا دو. باری تعالیٰ تیرے کون سے بندوں کو اعلان کیا جائے، تیرے کون سے بندوں سے کلام کیا جائے اور ان سے مخاطب ہوا جائے؟ کیا وہ ساری رات عبادت کرنے والوں کو اعلان کیا جائے، سارا دن تیری یاد میں مگن رہنے والوں کو بتایا جائے، تیری بندگی اور تیری بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والوں کو اعلان کیا جائے؟ فرمایا نا اسرفوا علی انفسہم، انہیں اعلان کر جا کے بتاؤ، انہیں اعلان جا کے کر دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو رب سے دور کر لیا ہے، گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے. انہیں جا کے اعلان کر دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا، اس کے کرم اور امید پہ نظر رکھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بات دل میں رکھنا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ سارے بولیے گناہوں کو بخشنے والا ہے. نا امید نہ ہو جانا. تم کتنے گناہ لے کے آؤ گے، کتنی خطائیں لے کے آؤ گے اور کتنا کچھ اپنے دامن میں غلطیاں اور سیاکاریاں لے کے آؤ گے. تم جتنے گناہ بھی لے کے آؤ گے، جب اس کے دربار میں آ جاؤ گے، اس کی رحمت کو آ کے ندا دینے والے بن جاؤ گے، اللہ کو صدا دو گے، اللہ کے کرم کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، اور رب کائنات ہو کے وعدہ کر رہا ہے وہ دروازہ بند نہیں رکھے گا. آنا تمہارا کام ہے، رحمت کا دروازہ کھولنا اس کا کام ہے. آنا تمہارا کام ہے، رحمت کا دروازہ کھولنا بولیے کس کا کام ہے؟ خالق کائنات کا کام ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ مالک کائنات ہو کے وعدہ کر رہا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. باری تعالیٰ کیوں بخشتا ہے؟ فرمایا میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. میرے سوا تو کوئی بخشش کرنے والا ہی نہیں ہے، میرے سوا تو کوئی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہی نہیں ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے. الرحیم، وہ پھر رحمت کے دریا بہا دینے والا ہے. بس نہ امیدی نہ رکھنا، جتنی بھی گناہ اور خطائیں تم لے کے آؤ گے، رب کائنات تمہیں بخشتا جائے گا. رب کائنات تمہیں بولیے بخشتا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو جب تک میری ذات سے امید رکھ کر مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے سوال کرتا رہے گا اور میرے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کو مانگتا رہے گا، میں رب کائنات اس وقت تک تجھے معافی کرتا رہوں گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، میں تجھ پہ رحمت کا دروازہ کھولتا رہوں گا. اور مالک کائنات پہ ارشاد فرماتا ہے، میں رب ذوالجلال کے اعلان کر رہا ہوں، پہلا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بخشش کو طلب کرنا اور گناہوں کی معافی مانگ لینا. بندے یہ تیرا کام ہے، اور چاہے تیری خطائیں جیسی بھی ہو، چاہے تیرے اعمال کیسے بھی ہو، چاہے تیری زندگی کے تیرے اعمال جس طرح کے بھی ہوں گے، بس مانگنا تیرا کام ہے، خطاؤں کو بخشتے جانا میں رب کائنات کا کام ہے.
بس ابن آدم سوال کرتے رہنا، میری رحمت کو مجھ سے مانگتے رہنا۔ اور پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، جی باری تعالیٰ مالک کائنات اب کیا ارشاد ہے؟ مالک ذوالجلال فرماتا ہے مانگتے رہنا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ مالک کون سا وعدہ اور کون سا اعلان کر رہا ہے؟ فرمایا تیری خطائیں اور تیرے اعمال، اگرچہ گناہ تیرے اس زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، اس زمین سے لے کر بولیے ذرا آسمان تک چلے جائیں، تو تب بھی میرے دربار میں آ جائے گا نا، میں خدا تب بھی تمہیں بخش دوں گا۔ گناہ کتنے ہیں؟ زمین سے لے کر آسمان تک، اتنے گناہ بھی لے کے میرے دربار میں آئے اور میرے پاس آ کے پہنچے تو میں وعدہ کر رہا ہوں میں تجھے خالی دامن نہیں لٹاؤں گا، میں تجھے خالی دامن نہیں لٹاؤں گا، میں پھر بھی تجھ پہ کرم کے بارش کر دوں گا، میں رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ بس میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، میری ذات سے مکھ موڑ کے کہیں اور نہ چلے جانا، دربار میرے کے اندر آ جانا، جیسے بھی اعمال لے کے آؤ گے، جیسے بھی زندگی کے اپنے کرتوت لے کے آؤ گے، میں رب کائنات انہیں بخشتا جاؤں گا، میں رب کائنات انہیں بخشتا جاؤں گا۔ پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے کہ اے ابن آدم، میرے کریم آقا علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، مالک ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو میرے دربار میں اس عالم میں آئے، اس کیفیت اور اتنے گناہ لے کے آئے، باری تعالیٰ کتنے گناہ لے کے آئے، فرمایا یہ ساری روح زمین تیرے گناہوں سے بری ہو، تیری خطاؤں سے بری ہو، تیرے غلط اعمال سے بری ہو۔ ابن آدم اگر ساری روح زمین جتنے گناہ لے کے بھی تو میرے دربار میں آ جائے اور آ کے میری رحمت کو پکارنے والا بن جائے اور مجھ سے سوال کرے کہ باری تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے، تو میں رب کائناتوں کے اعلان کر رہا ہوں جتنے گناہ لے کے آئے گا اس سے بڑھ کے رحمت لے کے میں اتنا ڈھیلا نہیں، محبت سے بولیے۔ فرمایا زمین کے پوری زمین بھر کر سطح زمین گناہوں سے بھری ہو، تیرے کالے کرتوتوں سے بھری ہو، اور تو چل کے آئے اور آ کے میرے دربار میں رحمت اور بخشش کا سوال کر دے کہ باری تعالیٰ ہوں تو بہت بڑا گناہگار، ہوں تو بہت بڑا خطا کار، پر مہربانی کر دے، جب تو آگ کے میرے دربار میں میری رحمت کو بلائے گا اور مجھ سے سوال کرے گا اور التجا پہ التجا کرے گا، تو میں رب کائنات جتنے تیرے گناہ ہوں گے، اگر تیرے گناہ ہونے اور تیری بدکاریوں نے روح زمین کو بھرا ہے، تو میں رب کائناتوں کے اعلان کر رہا ہوں میں اس سے بھی زیادہ رحمت ایک بندے کو عطا کر دوں گا، اتنی اس سے زیادہ رحمت ایک بندے کو عطا کر دوں گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ میرے دربار میں آ جانا ہے۔ باری تعالیٰ اتنا کرم کہ خطاؤں سے زمین بھر گئی، یا زمین سطح زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہیں اور خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو باری تعالیٰ کیوں بخش رہا ہے؟ فرمایا بتا دو انی انا الغفور رحیم، میرے حبیب تم نے اعلان کرنا ہے، تمہارا واسطہ کسی کنجوس سے نہیں پڑا ہے، تمہارا واسطہ رب العالمین سے پڑا ہے، تمہارا واسطہ کس سے؟ رب العالمین سے پڑا ہے۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ دوسرے مقام پہ آگے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، کہ میرے حبیب ان کو بتا دو، رب کائنات کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ، جو گناہ کر لے، جو بدکاری یا سیاکاری کر لے، او یعمل سوءا او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پہ ظلم کر لے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو دو باتیں کر لے باری تعالیٰ کیا کیا؟ فرمایا وہ گناہ کر لے، یعمل سوءا او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پہ ظلم کر لے کسی اور ذریعے سے، بدکاری اور سیاکاری کے ذریعے سے اگر وہ ظلم کر لے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ ختم ہو جائے، یہ ظلم مٹ جائے اور بندہ عذاب سے نجات پا لے، تو میرا رب کائنات خالق ذوالجلال بڑا پیارا طریقہ خود بتا رہا ہے، آئے اور کرے کیا؟ ثم یستغفر اللہ، اپنے رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگ جائے،
جرم کر لینے کے بعد اپنے مالک کے دربار میں معافی مانگنے لگ جائے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے رونے لگ جائے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہو جائے، یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما، فرمایا جب آ کے وہ بخشش طلب کرے گا، یجد اللہ غفور رحیما، رب کائنات ہو کہ وہ اعلان کر رہا ہے، وہ رب کو ایسا نہیں پائے گا کہ واپس لوٹا دے گا اور ظلم و ستم کرنے والا پائے گا۔ فرمایا یجد اللہ غفور رحیما، معافی مانگنا تیرا کام ہے، بخشنا رب کائنات کا کام ہے۔ بخشنا رب اللہ کو غفور بھی پائے گا، اللہ کو رحیم بھی پالے گا، بس آ کے معافی مانگ لینا، آ کے رب سے کیا کر لینا چاہیے، بولیے، معافی کو مانگ لینا چاہیے۔ جب معافی مانگیں گے رب کائنات پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، پچھلے سارے غلطیاں رب ذوالجلال معاف کر دے گا۔ اگلی جگہ پہ مالک کائنات فرماتا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، فرمایا وہی خدا تو ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی رب کائنات ہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ جب وہ پلٹ کے آتے ہیں اللہ کے دربار میں، ظلم اور گناہ کر لینے کے بعد، غلط کاری اور خطا کاری کر لینے کے بعد، جب بندے پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ رحمت کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، فرمایا وہ توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور پھر گناہوں سے بھی درگزر کر لیتا ہے، گناہوں سے بھی مالک درگزر کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور پھر اگلی بات وہ فرما رہا ہے، بندو تم یہ نہ سمجھنا تمہارے خدا کو علم نہیں، یعلم ما تفعلون، تم جو کرتے ہو رب کائنات ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے، ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، آپ کے اور میرے اعمال کو ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب جاننے والا ہے، تمہارا رب اس کو دیکھنے والا ہے، رب کائنات کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بس تمہارا کام کیا ہے، رب سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے رب سے عشق کرنا ہے، اپنے رب سے عشق اور محبت کرنی ہے۔ تم محبت کرتے جاؤ گے، جیسے بھی پھر گناہ لے کے آؤ گے، وہ مالک کائنات گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ رب ذوالجلال اپنی عطاؤں کو دیکھتا ہے، اپنی عطاؤں کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، لما قد اللہ الخلق، جب رب کائنات نے ساری خلق کو پیدا کیا، مخلوق کو رب ذوالجلال نے پیدا کر لیا، یہ زمین و آسمان بھی بنائے ہیں، یہ خاکی مخلوق کو بھی رب کائنات نے بنایا، افلاکی مخلوق کو بھی خالق کائنات نے بنایا، اور جب بنا کے فارغ ہوا تو پھر رب کائنات نے کیا کیا، کاتب کتابا فوعنده، فوق عرش ہی رب کائنات نے ایک کتاب لکھی، ایک خالق ذوالجلال نے ایک جگہ پہ لکھا، اور وہ کیا تھا، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ جب مخلوق کو رب ذوالجلال نے بنا دیا ہے، ساری خلق کو خالق کائنات نے پیدا کر لیا، تو پیدا کر کے لکھا، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری مخلوق کو آگاہ کر دو، رب کائنات کہتا ہے رحمت پہلے رہے گی، رب کا غضب پیچھے رہے گا، رب کی رحمت غالب رہے گی۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا جب دونوں پہلو آ جائیں گے، ایک طرف رب کا غضب ہوگا، ایک طرف رحمت ہے، ایک طرف مجرم کھڑے ہیں اور دوسری طرف معافی مانگنے والے کھڑے ہیں، تو فرمایا پھر ڈر نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں، فرمایا غضب پیچھے رہ جائے گا، رب کی رحمت ہر چیز میں غالب آتی جائے گی۔ فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا رحمت ہی رحمت رہے گی، اللہ کا فضل ہی رہے گا، جہاں اس کے جمال اور جلال کی باری آئے گی، جہاں اس کی رحمت اور غضب کا مقابلہ ہو جائے گا، فرمایا غضب ہار جائے گا، رب کی رحمت جیتنے والی بن جائے گی، اس کی رحمت غالب آتی جائے گی۔ فرمایا یہ پہلے دن رب نے لکھا تھا، کب لکھا تھا رب نے؟
جب خلق کو پیدا کر لیا، پیدا کر کے پہلا جملہ یہ لکھا تھا، فرمایا میں خدا ہوں، میں رحمت کرنے والا ہوں، میں رحمت کرنے والا ہوں، میں فضل عطا کرنے والا ہوں، میں رحمت کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری غلط کاریوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا جیسا بھی تھا پلٹ کے تو میرے دربار میں آیا ہے، لوٹ کر میرے پاس آ کے پہنچا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو مٹاتا جاؤں گا، میں اس کے گناہوں کو مٹاتا جاؤں گا۔ اور اگلی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رب کائنات خالق ذوالجلال نے ارشاد، حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، رب کائنات نے نیکیاں بھی لکھی گناہ بھی لکھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، فرمایا نیکیاں بھی لکھ لی برائیاں بھی، رب کائنات نے نیکیاں بھی لکھ لی اور برائیاں بھی لکھ لی، اور فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ لہ عنده حسنہ کاملہ، رب کائنات نے جب نیکیاں بھی لکھ لی برائیاں بھی لکھ لی، یہ نیک کام ہوں گے یہ برے کام ہوں گے، ذرا توجہ کیجئے، سونا نہیں ہے، ساری آ کے سو جاتے ہیں، اونچا بولی سبحان اللہ، یہ دائیں بائیں والوں کو جگا کے رکھے، محبت سے بولی سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کو بیان کر کے آگے چل رہا ہوں، رب کائنات نے نیکیاں بھی لکھی، یہ کام نیکی والے ہیں، یہ اچھائی والے، یہ کام برائی والے، اللہ کے غضب والے ہیں۔ جب لکھ لیا تو رب کائنات نے اگلا کلمہ یہ لکھا کہ جو نیکی کا ارادہ بھی کر لے گا، جو نیکی کا ارادہ بھی کر لے گا فلم یعملھا، لیکن نیکی کرے گا نہیں، صرف نیت کی تھی، کتب اللہ لہو عنده حسنۃ کاملہ، فرمایا صرف نیکی کا ارادہ کرے گا، رب ایک نیکی پھر بھی لکھ لے گا، اپنے ہاں صرف نیت کی وجہ سے ایک نیکی لکھ لے گا۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائے فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کو کر بھی لیتا ہے تو کاتبہ اللہ لہ عنده عشر حسنات، رب کائنات اس ایک نیکی کے بدلے اس بندے کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اپنے ہاں کتنی نیکیاں لکھتا ہے بولیے؟ کرتا ایک ہے ثواب 10 کا پاتا ہے، کرتا ایک ہے نیکی ایک کی ہوتی ہے، اور رب کائنات لکھ 10 لیتا ہے اپنے ہاں، اور کہاں تک لے کے جاتا ہے الہ 700 ضعفاً الہ اضعاف کثیرہ، فرمایا 10 تو پہلا درجہ ہے، 10 تو پہلا درجہ الہ 700، فرمایا 10 سے لے کر رب کائنات 700 تک لے کے جاتا ہے، فرمایا وہ بندے نے عمل ایک کیا ہوتا ہے، نیک کام ایک کیا ہوتا ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ خالق کائنات اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اور فرمایا درمیانی درجہ یہ ہے کہ 10 پیچھے لے جاتی رب کائنات اس کی 700 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس کی 700 نیکیاں لکھ لیتا ہے، ابھی تک اس کے کرم کے دروازے بھی کھلے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، اس کے فضل کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ بندے تو نے ایک عمل کیا تھا، میں نے 10 نیکیاں لکھ دی تھی، پھر میرا کرم کا دروازہ کھلا تو میں نے 700 نیکیاں لکھی تھی، بندے ابھی میرا دریائے کرم ٹھنڈا ہوا، میرا کرم ابھی بند ہوا، بولیے ذرا تجھے اس سے بھی آگے لے چلو، تجھے اس سے بھی آگے لے چلو۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں، فرمایا الہ اضعاف کثیرۃ، فرمایا 700 دوسرا درجہ ہے، آگے چل کے خالق کائنات رب ذوالجلال نے ساری حدیں ختم کر دی ہے کہ میں 1400 دوں گا، یا 14,000 دوں گا، یا 70,000 دوں گا، یا 70 لاکھ دوں گا، یا 70 کروڑ دوں گا، یا 70 ارب دوں گا، فرمایا نارا، فرمایا الہ اضعاف کثیرہ، فرمایا تمہارا دامن ختم ہو جائے گا، رب کا فضل اس سے بھی فرمایا تمہاری گنتیاں ختم ہے الہ اضعاف کثیرہ۔ باری تعالیٰ یہ سلسلہ کہاں پہ رکے گا؟ فرمایا جب میں خدا ہو کے نہیں روک رہا، تم کیوں روک رہے ہو؟ جب میں فضل کرنے پہ آیا ہوں، جب کرم کرنے پہ آیا ہوں، تو میں نے حد نہیں رکھی کہ میرا کرم کہاں تک جائے گا، میرا فضل کہاں تک جائے گا، الہ اضعاف کثیرہ۔
فرمایا اتنا دوں گا، اتنا کثیر دوں گا، فرمایا ساری انسانیت جڑ جائے، ساری خلق اکٹھی ہو جائے، اس کے فضل کو کبھی گن نہیں سکتی۔ اضافن کثیرہ، وہ میں جانوں میرا کام جانے۔ باری تعالیٰ بدلہ کس کا دے رہا؟ فرمایا ایک نیکی کی تھی، کیا کیا تھا بولیے؟ ایک نیکی کی تھی، بدلہ اتنا بڑا دے رہا ہے، بدلہ اتنا زیادہ دے رہا ہے، الا اضافن کثیرہ۔ اس کا مطلب یہ انتہائی زیادہ، انتہائی زیادہ۔ رب کائنات نے پھر نہیں کہا کہ کتنے سو، کتنے ارب، ملین، بلینئر تک جاؤں گا، کتنی حد تک جاؤں گا۔ فرمایا یہ حد میں نے اپنے فضل کی رکھی ہی، بے حد بے حساب فضل کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا کرم دیکھیے، خالق کائنات کا فضل دیکھیے، ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها۔ فرمایا جو بندہ نیکی کا، برائی کا ارادہ کر لے، ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها، برائی کا کیا کرے بولیے؟ ارادہ، نیت کرے لیکن برائی کرے، برائی کرے نہ، تو مالک کائنات کرتا کیا ہے؟ کاتب اللہ لہ اندہ حسنۃ کاملہ۔ رب برائی کا بندہ ارادہ کرے اور برائی نہ کرے، رک جائے، رب پھر بھی نیکی لکھ لیتا ہے۔ رب پھر بھی نیکی کس لیے لکھتا ہے؟ کہ اس نے ارادہ کر کے برائی سے ہٹا تھا۔ گناہ سے ہٹنا بھی ثواب، گناہ سے رکنا بھی ثواب ہوتا تو یہ کہ ایک گناہ لکھا جاتا، جب نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ لی، کی بھی نہیں تھی، لکھ ایک نہیں تھی۔ ادھر برائی کا ارادہ کیا، کرتا نہیں ہے، نیکی پھر بھی لکھ لیتا ہے، نیکی پھر بھی رب کائنات لکھ لیتا ہے کہ اس بندے نے ارادہ اور نیت کی تھی، ارادہ اور نیت کی تھی لیکن برائی سے رک گیا۔ کاتب اللہ عندہ لہ حسنۃ کاملہ، رب کائنات اس کی ایک نیکی اپنے ہاں لکھ لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر انسان وہ برائی کا ارادہ کر لے اور برائی کر بھی لے، فَعَمِلَهَا كَاتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، بخاری شریف کے حدیث سے باقی اور مشکات شریف کی ہے۔ فرمایا گناہ ایک کرتا ہے، لکھا بھی، بولی لکھا بھی ایک جاتا ہے، نیت کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے، نیت کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو ثواب لکھا جاتا ہے۔ ارادہ کر کے گناہ کر لیتا ہے تو گناہ 10 نہیں لکھے جاتے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اتنا کریم اور غفور رحیم ہے وہ مالک اپنے بندوں کے اوپر آ کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری بندہ جس کو رب جہنم سے نکالے گا، وہ بندہ جب جہنم سے نکلے گا تو جلدی سے چلے گا، وہ بندہ جنت کی طرف چلتا جائے گا، آگ اس کے پیچھے دوڑے گی جہنم کی، اس کو بار بار پکڑنے کی کوشش کرے گی، بندہ دوڑے گا اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ، دوڑتا دوڑتا وہ بندہ باہر جب دور نکل جائے گا، جہنم کی آگ سے، اس کی حدود سے نکل جائے گا، تو رب کائنات کے دربار گہربار کے اندر شکرانے کے کلمات ادا کرے گا، مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے جہنم سے پناہ دے، تو نے مجھے جہنم سے نکال کے باہر لے کے آیا اور جنت کے راستے میں ڈال دیا، مالک تیری مہربانی، تو نے اس ظالم آگ سے مجھے بچایا، جو آگ میرے رگوں پے کو جلا رہی تھی، ایک ایک جزوے کو جلاتی جا رہی تھی، مالک تیری مہربانی جو تو نے بچا لیا۔ وہ بندہ چلے گا، سامنے ایک درخت نظر آئے گا، اس کے نیچے بڑا ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی چل رہا ہوگا، بندہ رب کائنات کے دربار میں عرض کرے گا، مالک پہلے بھی تو نے بڑی مہربانی کی، جلتی آگ سے مجھے نکالا ہے، جہنم سے نکال کے تو مجھے باہر لایا ہے، اب مہربانی کر مجھے اس درخت کا سایہ ہی عطا کر دے، میرا دل کرتا ہے پانی پی لوں، بڑے دن ہو گئے آگ مجھے جلاتی رہی، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا، ایک گھونٹ پانی نہیں ملا ہے مجھے، تو مہربانی کر کہ میں اس درخت تک پہنچ جاؤں۔ رب کائنات جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے بندے سے فرمائے گا، بندے دیکھ لے اگر درخت تک پہنچا دوں تو اور تو کچھ نہیں نہ مانگے گا، اور تو کچھ طلب نہیں کرے گا، وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ بس یہ درخت ہی کافی ہے، یہ درخت عطا کر دے، اس کا سایہ عطا کر دے اور پانی ٹھنڈا مل جائے، میں اس کے علاوہ کچھ مانگوں گا۔ رب کائنات اسے درخت تک پہنچا دے گا، جب وہ بندہ درخت کے نیچے جائے گا، پانی پیے گا، آرام کرے گا، جب وہ آرام کر کے جاگے گا تو سامنے اس سے بھی اعلیٰ درخت نظر آ رہا ہوگا،
اس سے بھی اعلیٰ سائے دار درخت اور پانی اور زیادہ خوبصورت جگہ نظر آئے گی. پلٹ کے پھر عرض کرے گا باری تعالیٰ مہربانی کر یہاں پہنچا دیا ہے وہاں بھی پہنچا ہی دے, یہاں تک لے کے آیا ہے وہاں تک مجھے لے جا. خالق کائنات ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اب اور بولیے کچھ نہیں مانگوں گا, پھر مانگنے لگ گیا ہے. عرض کرے گا مالک کریم مہربانی فرما اب کی باری عطا کر دے, دوبارہ سوال نہیں کروں گا, مانگوں گا نہیں, مہربانی فرما. دل کرتا ہے کتنی مشکل سے نکل کے آیا ہوں, کتنے مراحل سے گزر کے یہاں پہنچا ہوں اور کتنی سختیوں کے بعد آیا ہوں, تو بڑا غفور رحیم ہے, مہربانی کر وہاں تک لے جا, وہاں تک لے جا. رب کائنات اسے پھر اس اگلے درخت تک لے جائے گا. وہ بندہ وہاں جائے گا, پانی پیے گا, آرام کرے گا, سستائے گا. جب آرام کر کے پھر دوبارہ طبیعت درست ہو جائے گی, احواس اس کے سارے احساسات درست ہوں گے, حواس درست ہوں گے, تو آگے پھر جنت کا دروازہ نظر آئے گا. جنت کا دروازہ نظر آئے گا, اس سے رہا نہیں جائے گا. پھر سوال کرے گا باری تعالیٰ مہربانی کر اور کچھ نہیں دیتا تو جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دے, جنت کے دروازے تک پہنچا. پھر مالک کائنات کا خطاب ہوگا اس بندے سے, میرے بندے دیکھ تیرا وعدہ نہیں تھا میرے ساتھ کہ مالک اگر اس درخت تک پہنچا دے تو اگلا اس تک میں مانگوں گا کچھ بھی نہیں, اس سے اگلے مرحلے کی طلب اور سوال نہیں کرنے والا ہوں گا, تو مہربانی کر مجھے وہاں تک تو پہنچا دے. بندہ سوال کرے گا, رب کائنات پھر فرمائے گا پھر مانگ رہا ہے, پھر سوال کر رہا ہے, حالانکہ پکا وعدہ کر چکا ہے. تو وہ عرض کرے گا مالک کائنات مہربانی کر پیچھے 2 بار جو کرم کیا ہے اب بھی کرم کا دروازہ کھول دے. خالق کائنات پھر بندے سے پوچھے گا بتا اگر اب تیسری بار بھی تجھے اس جنت کے دروازے تک پہنچا دوں تو اس سے آگے تو کچھ نہیں نہ مانگے گا, اس سے آگے تو کچھ نہیں مانگے گا. بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اب سوال نہیں کرتا, تیرے ساتھ پکا وعدہ کر رہا ہوں, تیرے ساتھ پرامس کر رہا ہوں, پکی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بعد سوال بولیے نہیں ہوگا. رب کائنات رب ذوالجلال خالق کائنات اس بندے کو جنت کے دروازے پہنچا دے گا. جب وہ جنت کے دروازے پہنچے گا اندر سے جنتیوں کی آوازیں آئیں گی, ان کی گفتگو کنورسیشن چل رہی ہوگی, ڈائیلاگ چل رہے ہوں گے. جب وہ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے گا دل کے اندر پھر خیال مچلے گا, اور خیال اس کے اندر پھر اس کے دل کے اندر آئے گا کہ کہاں جہنم سے چلا تھا اب دروازے پہ آ گیا ہوں. تو اللہ سے مانگ لے تو مالک مہربانی فرما اور کچھ نہیں دیتا, چلو ایک نظر ہی مارنے دے, ایک نظر ہی اہل جنت کو دیکھنے دے, جنت والوں کو مجھے ایک نظارہ تو دیکھ لینے دے. وہ پھر پلٹ کے رب کے دربار میں کہے گا, خالق ذوالجلال کے دربار میں پھر سوال ہے کہ باری تعالیٰ اب یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے, اب یہ تیری ذات کے لائق نہیں ہے کہ تو نے مجھے کہاں سے نکالا تھا اور کہاں سے لے کے چلا تھا. پہلے درخت کے نیچے بھی لے کے آیا, پھر دوسرے درخت کے نیچے بھی لے کے آیا, اور اب جنت کے دروازے میں بھی لے کے آیا ہے. اب اتنی سی مہربانی اور کر, ایک بار جنت والوں کو دیکھنے دو. فرمایا وہ بندہ پھر اللہ سے سوال کر دے گا باری تعالیٰ جنت میں دیکھنے تو دے. تو رب کائنات پھر پوچھے گا پھر سوال کر دیا, کتنی بار ہوگی؟ تو بڑا وعدہ خلاف ہے. ہر بار مجھے کہتا ہے اب کی بار نہیں مانگوں گا, اب سوال نہیں کروں گا. جب آگے جاتا ہے پھر مانگ لیتا ہے, جب آگے جاتا ہے پھر مجھ سے مانگ لیتا ہے, پھر مجھ سے طلب کر لیتا ہے. اب دیکھ, اب جو جنت کے دروازے پہ آ ہی گیا ہے نا, جا پھر میں نے دروازہ کھول دیا, جنت چلا جا, جنت داخل ہو جا. جب وہی بندہ وہ جو جہنم سے نکالا گیا ہوگا, آخری جو جہنم سے نکل کر جنتی آدمی ہوگا, جب وہ دروازے سے جھانک کے آگے دیکھے گا تو جنت تو بھری ہوگی, لبالب جنت بھری ہے, فل ہوگی. وہ پلٹ کے رب کے دربار میں کہے گا, یہ بات بڑی سننے والی ہے. وہ اللہ کے دربار میں کہے گا مزاق اچھا نہیں ہوتا کہ باری تعالیٰ تو مالک ہو کے مجھ سے مزاق کر رہا ہے, یا تو قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے,
یا تو تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور مجھے ارشاد ہو رہا ہے کہ بندے جا، میں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے اور جنت کے سارے در میں نے تیرے لیے کھول دیے ہیں. اب کہاں سے چلا تھا؟ جہنم سے تجھے نکالا ہے، درخت در درخت اور درجے میں درجہ لے کے تجھے جنت پہ آیا ہوں. تو ہر بار وعدہ کر کے، ہر بار سوال کر کے مجھ سے پھر سوال کرتا رہا ہے، ہر بار پکی بات کر کے تو پھر مجھ سے مانگتا رہا ہے. اب تو مانگ یا نہ مانگ، میں نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول ڈالے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول ڈالے ہیں. جب یہاں سرکار پہنچے تو سرکار مسکرانے لگ گئے. پھر عبداللہ ابن مسعود بھی مسکرائے. فرمایا تم نے پوچھا نہیں ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں. جو حدیث سننے والے تھے لوگ، تابعی تھے، فرمایا تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ میں مسکرایا کیوں ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں. فرمایا بس جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مدینے کے تاجدار بھی مسکرائے تھے، وہ بھی ہنسے تھے، وہ بھی مسکرائے تھے. اور جب سرکار مسکرائے تھے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تم نے مجھ سے مسکرانے کی بات وجہ نہیں پوچھی ہے کہ میں حدیث بیان کرتے کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑے، اللہ و رسول عالم سونا تو جان تیرا رب جانے، ہمیں کیا پتا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں. فرمایا جب یہ واقعہ پیش آئے گا، وہی بندہ جس کو رب نے جہنم سے نکالا ہوگا اور نکال کے رب جنت کے طرف لے کے آئے گا، اور رب نے جب اس سے کہا یا رب فرمائے گا کہ جنت میں چلا جا، تو جنت تو بھری ہوگی. وہ پلٹ کے رب سے کہے گا آپ رب ہو کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو، خدا ہو کہ مذاق کر رہے ہو. تو رب کائنات ہی مسکرایا تھا کہ ہے اتنا سارا تھا، یہ گناہوں سے بھرا ہوا، یہ بدکار بھی تھا، زیادگار بھی تھا، پاپی اور خاطی بھی تھا، اور کہاں سے میں لے کے چلا تھا؟ جہنم سے نکالا، ایک درخت کے نیچے لایا، پھر اگلے کے نیچے لایا، اور اب جنت کھولی تو پلٹ کے مجھے ہی کہتا ہے خدا ہو کہ مذاق کرتا ہے، خدا ہو کہ مجھ سے مذاق کرتا ہے. رب نے فرمایا تو نے میری جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے. فرمایا جا قدم رکھ، اس جنت کی ایک بالشت بھی ساری روئے زمین سے اعلیٰ ہے. جنت کا اتنا حصہ بھی، ایک بالشت اتنا حصہ بھی. فرمایا میں رب کائنات نے ساری کے راز سے بہتر بنایا ہے. فرمایا میری جنت چھوٹی ہے، یہ کمری ہے، داخل ہو جانا میرے بندے یہ تیرا کام ہے، اور اس کے اندر محلات حور و قصور عطا کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے. فرمایا میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کر دوں، جو چاہوں کر دوں. فرمایا ذرا جا کے دیکھ تو صحیح، ذرا جا کے دیکھ تو صحیح رب نے جنت کو کیسا بنایا ہے، رب کائنات نے جنت کو کیسا بنایا ہے. فرمایا کیا معاملہ کیا تھا کہ نکالا کہاں سے، جہنم سے پہنچایا کہاں؟ بولیے جنت میں پہنچایا تھا. کیوں؟ وہ خود فرماتا ہے انی انا الغفور رحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالی یبسط یدا باللیل لیتوب مسیء النہار. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب کائنات رحمت کا ہاتھ کھول کے رکھتا ہے. ان اللہ یبسط یدا، رب کائنات رحمت کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے. باری تعالیٰ سارا دن فجر سے لے کے شام تک تیری رحمت کا در کھلا رہتا ہے، تیری رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. باری تعالیٰ یہ دروازہ کیوں کھلا رہتا ہے؟ فرمایا لیتوبا مسیء النہار، رب کائنات فرماتا ہے رات مغرب سے لے کے فجر تک اور فجر سے لے کے مغرب تک دروازہ کھلا رہتا ہے. کاش رات کو گناہ کرنے والا دن کو معافی مانگ لے. دن کو گناہ کرنے والا آ کے رب کے دربار میں رات کو معافی مانگ لے. بس جس نے رات کو گناہ کیا ہو وہ دن کو معافی مانگ لے، رب کائنات پھر بھی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. دن کو جرم کرنے والا، حرام کرنے والا اگر رات کو معافی مانگے تو رب کائنات رات کے اندر اس کے دن کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. رب کائنات بخش دیتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے بندوں سے پیار انتہائی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا تو موسیٰ علیہ السلام جب رب کائنات سے ہم کلام ہونے کوہ طور پہ پہنچے تو خالق کائنات نے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے کلیم جی رب جلیل، فرمایا جاؤ ایک فلاں بندہ میرا بیلی مر گیا ہے، ہمارا دوست مر گیا ہے اور قوم نے اٹھا کے اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے.
گندگی کی روڑی کے ڈھیر پہ جا کے پھینکا ہے، غلاظت کے ڈھیر پہ جا کے پھینکا ہے۔ موسیٰ تم جاؤ اور جا کے اس بندے کو نہلا بھی آؤ، اس بندے کو کفنا بھی آؤ، اور اس کی آخری رسومات، دوسری رسومات جنازہ بھی ادب و احترام سے ادا کر کے آؤ۔ جاؤ، جتنی دیر تک تم یہ کام نہیں کرو گے میں رب کائنات تم سے گفتگو بھی بولیے نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے پلٹے، اور پلٹ کے جب آئے تو اس بندے کو جا کے دیکھا، گندگی کے ڈھیر کے اوپر اس کی لاش پڑی ہے، بے گور و کفن لاش پڑی۔ بڑے حیران ہوئے، باری تعالیٰ یہ تو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا پاپی اور بدکار تھا، جس نے 100 سال تک جرائم کیے ہیں، جس نے 100 سال تک گناہ کیے ہیں، بدکاریاں کی ہیں اور سیاکاریاں کی ہیں، اور قوم اسے ہاتھ نہیں لگا رہی، قوم اسے دفنانا پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ تو تیرا بھی مجرم تھا، قوم کو ستانے والا بھی تھا، انتہائی ذلیل اور گندا آدمی تھا۔ باری تعالیٰ میں نہیں سمجھا، مجھے وہاں سے یہاں بھیج دیا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو اٹھاؤ اور اٹھا کے نہلا بھی آؤ، اس کو کفنا بھی آؤ، قبر کے اندر دفنا بھی آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، باری تعالیٰ جسے قوم نہیں ہاتھ لگا رہی، قوم جس کی رسومات کو ادا کرنا پسند نہیں کرتی ہے، خالق کائنات اس کے لیے تو نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، اس کے لیے تو نے اپنے بولیے نبی کو بھیج دیا۔ باری تعالیٰ اندر بات کیا ہے، نکتہ کیا پوشیدہ ہے، حقیقی حال کیا ہے، اندر راز کی بات کیا ہے کہ جس کو قوم ہاتھ نہیں لگاتی، جس کو قوم نے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا ہے، اسے اٹھانے کے لیے، اسے کفنانے کے لیے بھی اور اسے دفنانے کے لیے بھی رب کائنات تو نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا ہے، اپنے پیغمبر کو واپس بھیجا ہے۔ میرے کریم مجھے اندر کی بات تو بتا دے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بات بڑی سننے کے لائق ہے، فرمایا میرے کلیم جی رب جل، فرمایا میں جانتا ہوں یہ 100 سال گناہ کرتا رہا ہے، یہ 100 سال بدکاریاں کرتا رہا، ایک دن بس اس نے ایک کام ایسا کیا میری رحمت کو جوش آ گیا۔ باری تعالیٰ وہ کام کیا تھا؟ فرمایا تورات کو کھولا، تورات کو اس نے کھولا، جب تورات کھولی صفحے پہ میرے محمد مصطفیٰ حبیب کا نام آ گیا۔ فرمایا اسے اور تو آتا کچھ نہیں تھا کہ یہ کر لیتا، اس نے اور کچھ نہیں کیا، اس نے ادب سے مصطفیٰ محمد کے نام کو چوم لیا ہے، میرے حبیب کے نام کو چوما ہے، اور ادب کیا ہے نام مصطفیٰ کا، احترام بھی کیا ہے، اور یہ جانتا تھا کہ یہ دور تو موسیٰ کا ہے، یہ کتاب بھی موسیٰ کی ہے، اور دور نبوت بھی موسیٰ کا ہے، پر ادب اور احترام یہ نام محمدی کیا کر رہا تھا؟ اس نے ادب میرے یار کا نام کیا، میں نے پچھلے 100 سال کے گناہوں کو بخش دیا۔ رب کائنات کہا 100 سالہ گناہ، 100 فروع کے گناہ ایک طرف اور ادب مصطفیٰ ایک طرف اور تصویر اس میں محمدی ایک طرف۔ فرمایا پھر میں نے گناہ نہیں دیکھے ہیں، پھر میں نے اس کے خطا کاریاں نہیں دیکھی ہے، پھر میں نے اس کے 100 سال کی بدکاریاں نہیں دیکھی ہے، میں نے تو فقط ایک عمل دیکھا ہے، میں نے تو فقط ایک، بولیے ذرا، ایک عمل دیکھا ہے، میرے یار کے نام کا ادب کر رہا تھا، میرے ڈھولن کے نام کو چوم رہا تھا۔ اب تو ہی بتا کلیم، اسے دیکھوں یار کی یاری دیکھوں، اسے دیکھوں کہ یار کی یاری دیکھوں، رحمت حق بہانہ میں جو ید، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بندہ کوئی نیک عمل کرے گناہوں کو بخش دے۔ وہ تو فائشہ جا رہی تھی نا وقت کی، طائفہ طوائف جا رہی تھی، کنجری جا رہی تھی، بنی اسرائیل کی تھی، راستے میں ایک کتا دیکھا بل کر آتا پیاس سے، انتہائی زیادہ پیاس، کتے کو پانی نہیں مل رہا، مٹی چاٹ رہا، وہ دوڑی کنویں کے پاس گئی، اپنا جوتا اتارا، ایک میں آتا ہے حدیث پاک میں جوتا، دوسرے میں اپنا دوپٹہ اتارا، اتار کے پانی میں بھگویا اور بھگو کے اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، پانی اسے پلایا، کتا اٹھا، جان آئی، پانی پیا، چل پڑا۔ رب کائنات کو ادا پسند آ گئی، مالک کو ادا پسند آگی، فرمایا ہے تو چاہے جتنی بھی بدکار پر میری مخلوق سے تو محبت کرنے والی،
میری خلق کا فائدہ سوچنے والی ہے، میری خلق کو نفع دینے والی ہے۔ رب کائنات نے پچھلے سارے گناہ اس ایک نیکی کے بدلے بخش دیے۔ ایک نیکی تھی کہ کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی دل جوئی کی تھی، داد رسی کی تھی، مالک کی رحمت کو جوش آ گیا، مالک کی رحمت کو جوش آیا، پچھلے سارے گناہ ہی بخش دیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَنْقَلِبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجْرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ زَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ایک بندے کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور وہ کون سا بندہ ہے بڑا نیک ہوگا؟ فرمایا نیکی یہی کی تھی، راستے میں ایک درخت تھا جس کے کانٹے كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ، جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، لوگوں کے راستے میں تھا، انہیں کانٹے چبھتے تھے۔ اس نے درخت کاٹ کے راستہ صاف کر دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق گزرے گی انہیں کانٹا نہیں چبھے گا، انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا بس کانٹے والا درخت راستے سے ہٹایا، مالک کو ادا پسند آ گئی، مالک کو ادا پسند آ گئی۔ فرمایا بس اس ایک نیکی کے بدلے، ایک اس اچھے کام کے بدلے رب کائنات نے اس کے پچھلے سارے گناہ اور خطائیں معاف کر دی۔ اس کانٹے والے درخت کے ہٹانے کے بدلے رب نے جنتیں عطا کر دی۔ فرمایا نبی عبادی، میرے محبوب جا کے بتا دینا میرے بندوں کو، اعلان عام کر دو میرے بندوں کو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں رب کائنات گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوں، رحمت کے دروازے بھی کھولنے والا۔ فرمایا رب سے آ کے جڑ جاؤ، رب سے آ کے جڑ جاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، او لوگو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا۔ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، فرمایا میں نبی ہو کے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اللہ سے توبہ کرتے رہنا، میں نبی ہو کے اللہ سے ایک دن میں کتنی بار توبہ؟ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو پھر گناہوں سے توبہ کر لے رب اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو، گناہ کبھی اس نے کیا ہی نہ ہو، کبھی نہ کیا ہو۔ تو فرمایا توبہ کرتے رہنا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا یوں گناہ بخش دیتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں، جیسے گناہ بندے نے کیے ہی نہیں ہے۔ رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ رب کائنات فرماتا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ جب گناہ کرتے ہیں، جب خطائیں اور بدکاریاں کرتے، ہم پہ ظلم نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، فرمایا ظلم اپنے آپ پہ کرتے ہیں، ظلم اپنے آپ پہ کرتے ہیں۔ پھر رب کہتا ہے اگر ظلم سے بچنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو ختم کروانا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے، رب کے دربار میں آ جاؤ۔ وہ رحمت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، رحمت کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے۔ ایک بندہ 70 سال تک چلے تیز رفتار سواری پہ، تو فرمایا رحمت کا دروازہ اتنا ہے 70 سال میں بھی طے ہوتا نہیں ہے، طے ہوتا نہیں ہے، وہ کھول کے بیٹھا ہے، آ جاؤ جیسے بھی ہو، جب پلٹ کے آؤ گے تو میں رب کائنات تمہارے سارے جرموں کو بخشتا جاؤں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔